ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انا کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے وہ ضعیف ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے انا کیدکن عظیم، اور اے عورتوں تمہاری چال جو ہے وہ عظیم ہے۔ تو یہ کیا فرق ہے ضعیف اور عظیم میں؟ بڑی ظریف بات ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھا بیان کر پاؤں۔ شیطان کی چال ضعیف اور خواتین کی چال عظیم، دونوں میں جو نقطہ مرکزی ہے نا اسے ضعیف بنانے کا اور انہیں عظیم بنانے کا، وہ نیت کا مسئلہ ہے۔ اس کی نیت جو ہے نا وہ خراب ہے اس لیے ضعیف ہے، ان کی چالوں میں نیت پاک ہوتی ہے اس لیے عظیم ہے۔ وہاں صرف اور صرف بہکانا ہے، دوسرا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، شیطان کے ہاں صرف اور صرف بہکانے کا ایجنڈا ہے، کسی کی رہنمائی نہیں کرتا، کسی کو نہیں کہتا اچھے کاموں کا۔ وہ شیطان کے ہاں صرف اور صرف بدنیتی ہے، اور ان کے ہاں چالوں میں حسن نیت بھی ہے۔ یہ اپنے شوہر کو اپنا بناتی ہیں چالوں کے ذریعے، یہ اپنے بچے کو پیار دیتی ہیں تربیت کے لیے، یہ جتنی بھی چالیں چلتی ہیں اس کے پیچھے نیت کی پاکی ہوتی ہے۔ ہاں کہیں کہیں زلیخا بھی ہوتی ہیں ان عورتوں میں کہ جس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ان کے ہاں نیت کی خرابی ہونا، قید کا مطلب قید، چال منفی بھی ہے مثبت بھی ہے۔ چال ہمیشہ منفی نہیں ہوگی، چال کبھی مثبت بھی ہوگی۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے خواتین کا، انہیں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، بچہ کسی اور کا نہ ہونے پائے۔ ماں کو دیکھ لیجئے، 4 سال تک اپنے بیٹے کا رشتہ رکھا، ہر تہوار پہ جوڑے بیڑے بھیجتی رہیں، سلامیاں بھیجتی رہیں، نیک بھیجتی رہیں، عیدیاں بھیجتی رہیں۔ 1 ہفتے بعد ہی بہو کے دانت بڑے نظر آتے ہیں ان کو، 1 ہفتے بعد ہی بہو کی چال بری لگنے لگتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد 4 سال تک خوب انہوں نے لاڈ اٹھائے ہونے والی بہو کے، اور جب ہونے والی بہو ہو گئی بہو تو سارے عیب آنے نظر آنا شروع ہو گئے۔ وہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا گمان ہو رہا ہے، انہیں اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا گمان ہو رہا ہے کہ ان کا بچہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ روزانہ جو پہلے انہیں آ کے سلام کرتا تھا اور 2 گھنٹے بیٹھتا تھا، اب وہ 10 منٹ میں ہی بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، انہیں برا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ قید ہے ان کا۔ اور پھر کہتی ہے تعویذ کروا دیا میرے بچے پہ، گنڈا کروا دیا میرے بچے پہ، میرا بچہ تو مجھ سے چھین لیا۔ یہ میں بہو لائی تھی، جادوگرنی تھوڑی لائی تھی۔ وہ جادوگرنی نہیں ہے، اس بچے کی عمر اور اس بچے کی زندگی کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے۔ تم اپنے آپ کو کیوں نہیں یاد کرتی کہ تم نے بھی یہی کیا تھا اپنی ساس کے ساتھ؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں سب مل کر رہتے ہیں وہاں یہ مسئلے زیادہ ہیں۔ وہاں یہ ماں کی صورت میں اس کی چال ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ وہاں زوجہ نہیں چاہتی کہ خاص طور پہ جو مرد آفس میں عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا تو گھر میں جو کلاس ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ آپ کے آفس میں فلاں کون، میں آؤں گی دیکھنے کے لیے۔ ارے بھائی تمہارا کیا واسطہ، تم آفس آؤ گی میرے؟ مگر وہ آفس ایک چکر ضرور لگاتی ہیں ہر 2 4 5 مہینے میں۔ وہ چاہتی بھی ہیں میرا تعارف کرائیں، بیوی ہے ان کی، میں ہوں ان کی بیوی جی۔ اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایسے کیوں بیٹھی تھی، وہ کیوں آئی تھی، اس کا بھائی وہ آفس میں بہت مشکل ہے۔ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس سے دور ہو۔ یہ جو قید ہے نا، قید، اس سے مراد ہمیشہ بدنیتی نہیں ہے۔ اور آگے آ جائیے تھوڑا سا، ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ارشاد بھی کرنے والے مولا علی ہیں، معاشر الناس ان النساء ہن نواقص العقول ونواقص الفرائض ونواقص اللحود۔ اے لوگو جان لو، عورتیں یہ عورتیں نواقص العقول ہیں، ناقص العقل ہیں، ناقص الفرائض ہیں۔ ان کی فرائض جو ہیں، واجبات جو ہیں، وہ ہر مہینے کم سے کم 3 دن چھٹتے ہیں جی، ہر مہینے کم سے کم 3 دن چھٹتے ہیں، زیادہ زیادہ 10 دن چھٹتے ہیں۔ ان کے تو فرائض چھٹ جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، فرائض ان کے واجبات چھٹتے ہیں، ناقص الفرائض ہیں یہ، نواقص اللحوظ ہیں۔ میراث میں ان کا آدھا ہے، مرد کا پورا ہے۔ بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1، یا بیٹی کو آدھا حصہ، بیٹے کو پورا حصہ، آپ یہ کہہ لیجئے یا وہ کہہ لیجئے۔ یعنی لڑکے کی نسبت آدھا ہے ان کا نواقص اللحوظ، ان کے جو لحوظ ہیں، میراث ہے ان کی، وہ ناقص ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور جنگ جمل کے موقع پہ ذرا سنبھل کے سنیے گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مولا بہت دکھی تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا مولا اتنا سخت مارکا آپ نے گزارا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ میرے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا جو میں نے اس
اس معرکے کو طے کیا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے اختتام پر حضرت نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ کیس کتنا پیچیدہ کیس تھا، یہ آپریشن کتنا میجر آپریشن تھا جو میں نے کیا ہے۔ یہ میں آج کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اس میں حضرت کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں فَاتَّقُوا شِرَارُ النِّسَاء، ہمیشہ عورتوں کے شر سے بچ کے رہنا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ یہ اصل میں جذباتی ہیں نا، جذبات سے کام لیتی ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں ان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ اپنی طرف جلدی بات سمجھا دیں۔ یہ سمجھانا انہیں آتا ہے، وہ قیدہ کنہ والی بات ذہن میں رہے، یہ جلدی سمجھا لیتی ہیں۔ شوہروں سے منوانا انہیں کو تو آتا ہے، بیٹوں سے منوانا انہیں کو تو آتا ہے، بیٹے کی نسبت باپ سے منوانا بیٹی کو تو آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کبھی بیٹا آپ سے 4 دفعہ کہے گا، آپ کہیں گے بیٹا دیکھتے ہیں، بیٹی 1 دفعہ کہے گی، آپ کہیں گے منگوا دو بھائی۔ بیٹی کے آگے باپ ہتھیار پھینک دیتا ہے، مان لیتا ہے بیٹی کی بات، بیوی کی بات مان لیتا ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ بہنوں کی بات بھائی کی نسبت جلدی بھائی مان لیتا ہے۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مخالفت کب کر رہا ہے، مذمت کب کر رہا ہے؟ ان کا مزاج ایسا ہے، ان کی ساخت ایسی ہے۔ ان کیدہ کنہ عظیم، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مشکل تفسیر ہے، ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ جی اب یہاں پر تفسیر میں مولا علی کے اس کلام کی جو شرح کی ہے، وہ یہ شرح ہے کہ ناقص ہونا یعنی نقص اور عیب میں فرق ہے۔ مولا علی جو فرما رہے ہیں وہ ناقص العقل فرما رہے ہیں، ان کی نہیں نامکمل نہیں، ان ناقص کا مطلب عیب دار ہونا نہیں ہے، عیب ناقص نقص عیب کو نہیں کہتے۔ اگر مولا نے فرمایا ہوتا نا کہ ان کی عقل میں عیب ہے، ان کی عبادتوں میں عیب نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ ناقص اور عیب میں فرق یہ ہے کہ جب عقل مغلوب ہونے لگے تو اس کو کہیں گے ناقص۔ ان کے احساسات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ جلدی رو پڑتی ہیں، یہ جلدی ہنس بھی دیتی ہیں، یہ جلدی راضی بھی ہو جاتی ہیں، جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ ناراض جلدی ہونا اور راضی ہونا جلدی، یہ جذبات کا حصہ ہے نا۔ یہ اپنے فیصلوں کو لینے میں، اس لیے سماجی اور معاشرتی فیصلوں میں خواتین بہت اچھا فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں، اور اگر CSS کر کے بہرحال جج صاحبہ لگ گئی ہیں، مثلا کسی ادارے کے سربراہ بن گئی ہیں، تو بس یا اللہ ہی بولنا چاہیے پھر کہ یا اللہ تو کرم کر۔ جی جذبات ہے نا، اور پھر کیوں ان کو جذبات کا شکار کیا گیا ہے، جذبات کا حامل کیا گیا ہے، احساسات کا حامل کیا گیا ہے؟ کیونکہ انہیں اچھی شوہرداری کرنی تھی۔ معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے دل نرم ہونا ضروری ہے، ٹیچنگ کے لیے، تربیت کے لیے، پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل نرم ہو۔ مربی اگر سخت مزاج ہوگا، پڑھانے والا اگر تند مزاج ہوگا، اگر ترش مزاج ہوگا، وہ اچھا پڑھا نہیں سکے گا، وہ اچھا سمجھا نہیں سکے گا۔ اور یہ کام کیونکہ انہیں دیا گیا ہے، مردوں سے زیادہ مشکل کام دیا گیا ہے انہیں۔ مردوں کو تو پکا پکایا معاشرہ مل رہا ہے۔ میں اور لفظوں کو بہتر کروں، معاشرے کی بنیاد بی بی فاطمہ رکھیں گی، معاشرے کو ترقی علی دیں گے۔ اور پھر عزیزان گرامی، اگر توجہ چاہوں گا، اگر خاتون پیروے حضرت زہرا ہو تو پھر خواتین میں ام لیلہ سامنے آتی ہیں، رباب سامنے آتی ہیں، ام کلثوم سامنے آتی ہیں، زینب کبریٰ سامنے آتی ہیں۔ اور اگر خاتون پیروے حضرت زہرا نہ ہو تو ہندہ سامنے آتی ہے، جی جگر خوار سامنے آتی ہے، پھر اور بھی نام ہے، وہ سامنے آتی ہیں جو پیروے حضرت زہرا نہیں ہوتی۔ تو وہ جو اساس اور بنیاد ہے معاشرے کی، وہ احساسات اور جذبات۔ بی بی کو دیکھ کر نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں، میری ساری تکان، میری ساری زحمتیں، ساری مشقتیں مجھ پر آسان ہو جاتی ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں۔ ایک بیٹی باپ پہ اثر کر رہی ہے۔ یہاں ناقص سے مراد معاذ اللہ عیبدار ہونا نہیں ہے۔ اور پھر میں ایک نقطہ اور کہوں گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے من ذکر او انثی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ہم نہ مردوں کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، نہ عورتوں کے اعمال کو ضائع کریں گے، بلکہ دونوں کے اعمال کو قبول کریں گے۔
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے۔ کبھی ارشاد فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں ہمیشہ اللہ نے مسلم کے ساتھ مسلمات کو یاد رکھا ہے، مومن کے ساتھ مومنات کو یاد رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تم مومن ہو یا مومنہ ہو، تم مسلم ہو یا مسلمہ ہو، ہم تمہارے اعمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے اعمال کے بدلے میں ہم نے بہترین مغفرت اور اجر عظیم تمہارے لیے قرار دیا ہے۔ عزیزو، اس سے مراد کیا ہے؟ ناقص العقل سے مراد کیا ہے؟ ان کے فرمایا ایک جگہ الشہادت و امراتین کا شہادت الرجل، ناقص العقل سے مراد یہ ہے کہ ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے، ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے۔ ناقص الفرائض سے مراد کیا ہے؟ الصوم والصلاۃ فی ایام الحیض، کیونکہ ان ایام کے اندر ان کی فی موارثہن، کیوں میراث کے اندر ان کا آدھا حصہ ہے؟ بیٹے کو زیادہ اور بیٹی کو آدھا کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس بیٹی کو بعد میں شوہر سے بھی 1/8 ملے گا اگر اولاد اس کی ہو گئی تو، اور اگر اولاد اس کی نہیں ہوئی تو جو پہلے ابا سے لے چکی ہے، جو پہلے ابا سے میراث لے چکی ہے، یہ دوبارہ اپنے شوہر سے بھی لے گی، پھر یہ اپنے بیٹے سے بھی لے گی، اس کو تو پہلے مرد سے زیادہ مل رہا ہے۔ مجموعی طور پر میراث کے ٹائٹل میں آ کر اسے تو شرعی رقم زیادہ مل رہی ہے مردوں سے۔ اگر صاحب اولاد ہو گئی تو 1/8، اور اگر اولاد کے بغیر اولاد نہیں ہوئی اور شوہر مر گیا تو شوہر سے 1/4، اور پھر شوہر کے دوسرے طبقے کے افراد کو چلی جائے گی وہ میراث۔ پہلے 1/8 اس کا علیحدہ کرو، شریعت کہہ رہی ہے پہلے 1/4 اس کا علیحدہ کرو اگر اولاد نہیں ہے تو، اور اگر اولاد ہے تو 1/8 علیحدہ کرو پھر اس کا، اربوں گھرموں جتنے پیسے ہوں، اور پھر اس کے بعد خیر تفصیل ہے اس کی، میں اس وقت میراث کے شرعی احکام بتانے کے لیے وہ نہیں ہوں کہ پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں کیا ہوگا، لیکن مجموعی طور پر میراث میں اس کا حصہ ہے۔ تو خاتون کو مجموعی طور پر میراث مردوں سے زیادہ ملتی ہے۔ اگر ایک جگہ سے اللہ نے اس کو کم رکھا ہے تو دوسری جگہ سے وہ اس کو، اگر فرض کریں ہر مہینے 3 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتی تو بھائی وہ 9 سال کی عمر سے نمازیں پڑھ رہی ہے، تم 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، یعنی لڑکا جو ہے 15 سال کی عمر سے اس کے اوپر نماز واجب ہے، اس پہ 9 سال کی عمر سے واجب ہو گئی تھی۔ جوڑ لو ذرا پوری زندگی کے اندر، ہر مہینے میں اگر 3 دن، ایک دن، 2 دن، 3 دن کم کر لو تو پھر وہ جو 6 سال پہلے سے نماز پڑھ رہی ہے شاید زیادہ ہی نکلیں گے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کل بھی ایسی تشریف فرماؤں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیں۔